أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ عربی منظوم کلام کے ترجمے کے طور پر آپ کی دعائیں پیش کی جا رہی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جو اردو منظوم کلام سے لی گئی ہیں. ایک دعائیہ عربی عبارت کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، میرا کوئی توکل نہیں مگر تجھ پر، اور ہم کوئی شکوہ نہیں کرتے مگر تیرے حضور، اور کوئی پناہ گاہ نہیں مگر تیری ذات، اور کوئی پونجی نہیں مگر تیری آیات. بس اگر تو نے مجھے اپنے گروہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے تو اپنی نصرت کے ذریعے مجھے بچا لے اور میری ایسی تائید فرما جیسے تو سچوں کی تائید فرمایا کرتا ہے. اور اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے پسند کرتا ہے تو پھر ملعونوں اور مخذولوں کی طرح مجھے رسوا نہ کرنا. اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر تیرے سوا کون حفاظت کرنے والا ہے، جبکہ تو ہی سب حفاظت کرنے والوں سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے. بس مجھ سے تکلیف کو دور فرما دے اور دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور کافر قوم کے خلاف میری مدد فرما. ایک اور عربی دعا کا اردو ترجمہ یہ ہے: اے خدا، ہم تیرے احسانوں کا کیوں کر شکر کریں کہ تو نے ایک تنگ و تاریک قبض سے اسلام اور مسلمانوں کو باہر نکالا اور عیسائیوں کی تمام فخر خاک میں ملا دیے اور ہمارا قدم جو ہم محمدی گروہ ہیں ایک بلند اور نہایت اونچے منار پر رکھ دیا. ہم نے تیرے نشان جو محمدی رسالت پر روشن دلائل ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہم نے آسمان پر رمضان میں اس خسوف و کسوف کا مشاہدہ کیا جس کی نسبت تیری کتاب قرآن اور تیرے نبی کی طرف سے 1300 برس سے پیشگوئی موجود تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ تیری کتاب اور تیرے نبی کی پیشگوئی کے مطابق اونٹوں کی سواری ریل کے جاری ہونے سے موقوف ہو گئی اور عنقریب مکے اور مدینے کی راہ سے بھی یہ سواریاں موقوف ہونے والی ہیں. ہم نے تیری کتاب قرآن کی پیشگوئی غضالین کو بھی بڑے زور و شور سے پورے ہوتے دیکھ لیا اور ہم نے یقین کر لیا
کہ در حقیقت یہی وہ فتنہ ہے جس کی عالم سے لے کر قیامت تک اسلام کی ضرر رسانی میں کوئی نظیر نہیں۔ اسلام کی مزاحمت کے لیے یہی ایک بھاری فتنہ تھا جو ظہور میں آ گیا۔ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی ایسا بڑا فتنہ نہیں۔ اے کریم، تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے مذہب اسلام پر دو موتیں جمع کرے، ایک موت جو عظیم ابتلا تھا اور جو مسلمانوں اور اسلام کے لیے مقدر تھا، وہ ظہور میں آ گیا۔ اب اے ہمارے رحیم خدا، ہماری روح گواہی دیتی ہے کہ جیسا کہ تو نے نوح کے دنوں میں کیا کہ بہت سے آدمیوں کو ہلاک کر کے پھر تجھے رحم آیا، اور تو نے توریت میں وعدہ کیا کہ میں پھر اس طرح انسانوں کو طوفان سے ہلاک نہیں کروں گا۔ بس دیکھ اے ہمارے خدا، اس امت پر یہ طوفان نوح کے دنوں سے کچھ کم تو نہیں آیا، لاکھوں جانیں ہلاک ہو گئیں، اور تیرے نبی کریم کی عزت ایک ناپاک کیچڑ میں پھینک دی گئی۔ بس کیا تو اس طوفان کے بعد اس امت پر کوئی اور بھی کیا اس طوفان کے بعد اس امت پر کوئی اور بھی طوفان ہے، یا کوئی اور بھی دجال ہے جس کے خوف سے ہماری جانیں گداز ہوتی رہیں؟ تیری رحمت بشارت دیتی ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ تو وہ نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں پر دو موتیں جمع کرے، مگر ایک موت جو واقع ہو چکی۔ اب اس ایک دفعہ کے قتل کے بعد اس خوبصورت جوان کے قتل پر کوئی دجال قیامت تک قادر نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اس پیشگوئی کو اے لوگو، خوب یاد رکھو کہ یہ خوبصورت پہلوان کہ جو جوانی کی تمام قوتوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی اسلام، یہ صرف ایک ہی دفعہ دجال کے ہاتھ سے قتل ہونا تھا۔ سو جیسا کہ مقدر تھا، یہ مشرقی زمین میں قتل ہو گیا اور نہایت بے دردی سے اس کے جسم کو چاک کیا گیا۔ اور پھر دجال نے یعنی اس کی عمر کے خاتمے نے چاہا، یعنی دجال کی عمر کے خاتمے نے چاہا کہ یہ جوان زندہ ہو، چنانچہ اب وہ خدا کے مسیح کے ذریعے سے زندہ ہو گیا۔ اب اسے اپنی طاقتوں میں دوبارہ بھرتا جائے گا اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ اے قادر خدا، تیری شان کیا ہی بلند ہے۔ تو نے اپنے بندے کے ہاتھ پر کیسے کیسے بزرگ نشان دکھلائے۔ جو کچھ تیرے ہاتھ نے جمالی رنگ میں آتم کے ساتھ کیا اور پھر جلالی رنگ میں لیکھ رام کے ساتھ کیا، یہ چمکتے ہوئے نشان عیسائیوں میں کہاں ہیں اور کس ملک میں ہیں؟ کوئی دکھلا دے۔ اے قادر خدا، جیسا تو نے اپنے اس بندے کو کہا کہ میں ہر میدان میں تیرے ساتھ ہوں، میں ہر میدان میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور ہر ایک مقابلے میں روح القدس سے میں تیری مدد کروں گا۔ آج عیسائیوں میں ایسا شخص کون ہے جس پر اس طور سے غیب اور اعجاز کے دروازے کھولے گئے ہوں؟ اس لیے ہم جانتے ہیں اور بچشم خود دیکھتے ہیں کہ تیرا وہی رسول فضل و سچائی لے کر آیا ہے، جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عربی میں ایک اور دعا کا اردو ترجمہ: اے میرے رب، اے میرے رب، میری قوم کے بارے میں میری دعاؤں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں میری تضرعات کو سن۔ میں تجھے تیرے نبی خاتم النبیین اور گنہگاروں کے شفیع و مشفع کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اے میرے رب، تو انہیں اندھیروں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے آ، اور دوری کے صحرا سے نکال کر اپنے حضور لے آ۔ یا رب، جو لوگ مجھ پر لعنت ڈالتے ہیں ان پر رحم فرما، اور جو لوگ میرے ہاتھ کاٹتے ہیں تو اپنے طرف سے آنے والی تباہی سے ان کو بچا۔ اپنی ہدایت کو ان کے دل کی گہرائیوں میں داخل فرما دے، اور ان کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما، اور انہیں بخش دے، اور انہیں عافیت عطا فرما، اور ان کو صحیح سلامت رکھ، اور ان کو ایسی آنکھیں عطا فرما جن سے وہ دیکھ سکیں، اور ایسے کان عطا فرما جن سے وہ سن سکیں، اور ایسے دل عطا فرما جن سے وہ سمجھ سکیں، اور ایسے انوار عطا فرما جن کے ذریعے وہ پہچان سکیں، اور ان پر رحم فرما، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے درگزر فرما، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں۔
یہ وہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ والی دعا کی تفسیر ہے جو حضور نے فرمایا کہ رب عہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ تو یہ سب ان کے حق میں دعائیں ہیں جو نہیں جانتے، جو جان بوجھ کر شر کرتے ہیں ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے، اور جو شر کرنے والوں کے سربراہ ہیں ان کے حق میں یہ دعا نہیں، ان کے حق میں تو یہی ہے کہ اللہم ساحقہم ساحقا، اللہم ساحقہم تسحیقا، پس ولا تذر علی الارض من الکافرین شریرا۔ تو جو شریر ہیں ان میں سے جان بوجھ کر شر کرنے والے، ان کے حق میں تو ساخن کی دعا ہی ہے۔ اے میرے رب، مصطفیٰ کے منہ اور آپ کے بلند مقام کے صدقے، نیز راتوں کے قیام کرنے والوں اور دن کی روشنی میں جہاد کرنے والوں اور ان سواریوں کے صدقے جو رات کو ام القریٰ کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان اصلاح احوال فرما، اور ان کی آنکھیں کھول اور ان کے دلوں کو منور کر دے، اور ان کو وہ کچھ سمجھا دے جو مجھے تو نے سمجھایا ہے۔ انہیں تقوی کی طریق سکھا، اور جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اس بارے میں درگزر فرما۔ اور بالآخر ہماری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بلند آسمانوں کا رب ہے۔ اب عربی کے ترجمے کے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اردو منظوم کلام کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بعض دفعہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ ہو اور آسان فہم ہو۔ بعض والدین کی طرف سے یہ شکایت آئی ہے کہ ان خطبات کو، جو دعائیہ خطبات ہیں، بچے پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اب میں وہ زبان کہاں سے لاؤں جو ان کو سمجھا سکوں؟ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ جائیں، آپ ان کو سمجھا دیا کریں خود ہی۔ دو شعر ہیں۔ اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھا دے، اے مخلوقات کے رب، تجھے سب قدرت حاصل ہے، حق و صداقت کی پرستش ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک ایسا نشان دکھلا جس سے حجت تمام ہو جاوے۔ پھر یہ ہے، اے دلبر، تیری پیاری نگاہیں ایک تیز تلوار کی طرح ہیں جس سے غیروں کے غم کا ہر جھگڑا کٹ جاتا ہے۔ تیرے ملنے کے لیے ہم خاک میں مل گئے ہیں تاکہ اس جدائی کے دکھ کا کچھ علاج تو میسر آئے۔ مجھے تیرے سوا ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں آتا، جیسے بیمار کا دل گھٹتا ہے میری جان گھٹی جاتی ہے۔ جلد معلوم کر کہ تیرے کوچے میں یہ شور کس کا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی مجنوں جیسے دیوانے کا خون ہو جائے۔ پھر دیدار الہی کے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا ہے، جو خاک میں ملے وہ اسی کو ملتا ہے، ورنہ ظاہری باتیں تو کسی حساب میں نہیں آتی۔ وہ اسی کا ہوتا ہے جو اس کا ہو جائے، جو اس کے حضور جھک جائے وہی اس کی پناہ میں ہوتا ہے۔ پھولوں کو دیکھو کہ اسی کی وجہ سے ان میں چمک ہے، اور اسی کے نور سے چاند اور سورج روشن ہے۔ اے عزیز خدا، ہمیں تو اپنا حسن دکھا، کب تک تیرا چہرہ پردے اور نقاب میں رہے گا۔ یہ چہرہ پردے اور نقاب میں رہے گا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ چہرہ پردے اور نقاب میں نہیں تھا۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو بھی تو وہ چہرہ دکھا جس چہرے نے مجھے اپنا شیفتہ بنا لیا ہے۔
پھر یہ دعا ہے، میں وحشیوں کے ظلم کا شکار ہوں اور میری آنکھ کا پانی اس پر گواہ ہے، جو سب سے زیادہ اس ظلم کا علم رکھتا ہے، یعنی میرے آنسو اس ظلم کا علم رکھتے ہیں۔ میں دل کی کیا سناؤں، کس کو یہ غم بتاؤں کہ دکھ درد کے یہ جھگڑے ہیں اور یہی میری آزمائش ہیں۔ مجھ کو دین کے غموں نے مارا ہے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ مجھے اگر دل بھر کا سہارا نہ ہوتا تو یہی موت ہوتی۔ اگر ہم نے اسے نہ پایا تو ہم برباد ہو جائیں گے، تاہم دل میں امید ہے کہ رونے سے ہم اسے پا لیں گے۔ وہ دن گزر گئے جب باتیں کر کے راتیں کٹا کرتی تھی، اب تو موت پیچھے لگی ہوئی ہے اور یہی غم کی داستان ہے۔ جلد آ پیارے ساقی کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، باہم ملاقات کا شربت پلا، کیونکہ یہی ایک دل کی لگن اور تمنا ہے۔ اے میرے رب رحمان، یہ تیرے ہی احسان ہیں اور ہر وقت یہی امید ہے کہ تجھی سے مشکلیں آسان ہوں گی۔ اے میرے سہارے جلد آ، غم کے بوجھ بہت بھاری ہیں۔ اے میرے پیارے، تو اپنا منہ مت چھپا کہ یہی تو میری دعا ہے۔ اے میرے یار جہانی، خود مہربانی کا سلوک فرما، تجھ سے یہی امید ہے کہ لن ترانی نہیں کہے گا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سوال کے جواب میں ان کو کہا گیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مراد یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو دیدار مقدر ہے وہ تجھے حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ اب مجھے لن ترانی نہیں کہے گا۔ جدائی میں یہ حالت ہے کہ ہر وقت جان کنی کا عالم ہے۔ یہ وہی کربلا ہے جہاں عاشق زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تیری وفا تو پوری ہے، دوری کا عیب ہم میں ہی ہے، ہماری تو اطاعت بھی ادھوری ہے اور یہی ہم پر آزمائش ہے۔ اے میرے پیارے، تجھ میں وفا ہے اور تیرے سارے ہی وعدے سچے ہیں۔ ہم خطرات کے کنارے جا پڑے ہیں اور یہی فریاد کی جگہ ہے۔ ہم نے اپنے عہد کا لحاظ نہیں کیا اور دوستی میں رکھ نہ ڈالا، لیکن ہم پر یہ روشن ہو گیا کہ تو بہت ہی فضل کرنے والا ہے۔ اے میرے دل کے علاج، تیری دوری میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ جس کو دوزخ کہتے ہیں وہ دل ہی کا تو دکھ ہے۔ یا رب، اس دین کی شان و شوکت مجھے دکھا دے، سب جھوٹے دین مٹا دے، میری یہی دعا ہے۔ شعر و شاعری سے اپنا کچھ بھی تعلق نہیں، میرا مدعا تو صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریق سے کوئی بات سمجھ جاوے۔ اسلام کی نشاط ثانیہ اور غلبے کے لیے ایک دعا۔ اے میرے پیارے، دن رات میری یہی دعا ہے کہ خون دل کھانے کے ان دنوں میں ہم تیری پناہ میں ہوں۔ اے میرے پیارے، میں آدم ذات نہیں بلکہ مٹی کا ایک کیڑا ہوں۔ آگ برسائی جانے کے دن تو اپنے فضل کا پانی پلا۔ اے میرے پیارے قدیر، پھر دین کی بہار دکھلا دے کہ کب تک ہم لوگوں کے بہکانے کے دن دیکھیں گے۔ اس وقت دین کے دشمنوں کا دن تو خوب روشن ہے، جبکہ ہم پر رات کا سما طاری ہے۔ اے میرے سورج، تو اس دن کو منور کر دینے والے دن دکھا۔ دل گھٹا جا رہا ہے اور جان کی حالت بھی ہر لہجہ دگرگوں ہو رہی ہے۔ اپنی ایک نظر ڈال تاکہ تیری آمد کے دن جلد آئیں۔ اپنا چہرہ دکھلا کر مجھے غم سے نجات دے۔ کب تک یہ ترسانے والے دن چلتے چلے جائیں گے؟ خبر لے کہ تیرے کوچے میں یہ کس کا شور ہے۔ اے میرے دلدار، کیا تو میرے مر جانے کے دن آئے گا؟ اے میرے ملاح، آ جا کہ یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، اور اے یار، اس باغ پر مرجھانے کے دن آ گئے ہیں۔ اے میرے پیارے، اگر کچھ ہوا تو تیری مدد ہی سے ہوگا، ورنہ اس وقت دین تو ایک مردے کی طرح ہے اور یہ زمانہ اسے دفنانے کا زمانہ ہے۔ اپنا ایک نشان دکھلا، کیونکہ اب دین بے نشان ہو گیا ہے، دل ہاتھ سے نکلا جاتا ہے۔ تو اس کی مضبوطی اور ثبات کے دن جلد لے آ۔
پھر نشان نمائی اور دین اسلام کے غلبے کے لیے ایک اور دعا ہے، میں نے روتے روتے اپنی سجدہ گاہ کو ترک کر دیا، لیکن ان خوش دل لوگوں کو خدا تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں۔ یا الہی اپنے کرم سے ایک نشان پھر دکھا جس سے ان کی گردنیں جھک جائیں اور جھٹلانے والے ذلیل ہوں۔ اے قدیر، ایک معجزے کے ساتھ تو اپنی وہ عظمت دکھا کہ جس سے ہر غافل تیرے چہرے کو دیکھ لے۔ جو لوگ تیری طاقت کو نہیں مانتے، تو انہیں اب کوئی نشان دکھا اور اس کانٹوں بھرے جنگل کو پھولوں والے باغ میں بدل دے۔ اگر زمین زوردار جھٹکے بھی کھائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اب قوم کسی بھی طریق سے لغزشوں سے نجات پائے۔ اب زمین زوردار جھٹکے کھانا اور لغزشوں سے بنی نوع انسان کا نجات پانا، یہ بھی فصاحت و بلاغت کا آپ کا کمال ہے۔ زمین زلزلے میں آئے، جنبش کھائے، لغزشیں کرے تو کوئی پرواہ نہیں، مگر قوم کو بچا لے لغزشوں سے۔ اے رب رحم فرما کہ دین اور تقوی مفقود ہوتے جاتے ہیں، ہم بے بس اور مجبور ہیں اور کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ میرے آنسو اس درد انگیز غم سے نہیں تھمتے کہ دین کا گھر ویران ہے اور دنیا کی مینار بلند ہیں۔ دین کی حیثیت ان کے لیے اس وقت ایک ناچیز کی سی ہو گئی ہے، اور جو لوگ مال اور دولت، عزت اور وقار رکھتے ہیں، ان کی نظر میں جو کچھ بھی ہے دنیا ہی ہے۔ جس طرف بھی دیکھیں اس طرف دہریت کا ایک جوش نظر آتا ہے۔ دین سے لوگ تمسخر کرتے ہیں اور نماز و روزہ کو ایک عار سمجھنے لگے ہیں۔ یہ زہریلی ہوا شان و شوکت اور دولت سے پیدا ہوئی ہے، اور بلندی جو زہرماز سمجھی جاتی تھی وہ تکبر کی ایک شکل اختیار کر گئی ہے۔ سربلندی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر انسان بھی اپنے آپ کو بلند سمجھنے لگے تو یہ کوئی فخر کا مقام نہیں، بلکہ اس کی بلندی تو ایک مستعار لی ہوئی عارضی دولت کی طرح ہے۔ اے میرے پیارے، مجھے اس غم کی طغیانی سے رہائی عطا فرما، ورنہ اس درد سے میری جان تجھ پر نثار ہو جائے گی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کی دردمندانہ دعاؤں میں سے ایک اور، اے خدا، اے کام بنانے والے، عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے اور پیدا کرنے والے، اے میرے محسن، میرے پیارے، میرے محسن، میرے پروردگار، اے احسان کرنے والے، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں اور کس طرح ثنا کروں؟ زبان کہاں سے لاؤں جس سے یہ کاروبار ہو سکے؟ جو لوگ تیری راہ میں کام کرتے ہیں وہ جزا پاتے ہیں۔ تو نے مجھ میں ایسی کون سی بات دیکھی ہے جو بار بار یہ لطف و کرم ہو رہا ہے؟ یہ محض تیرا فضل اور احسان ہے کہ میں تجھے پسند آیا ہوں، ورنہ تیرے دربار میں تو خدمت بجا لانے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ اے میرے بے مثل دوست، اے میری جان کی پناہ، میرے لیے صرف تو ہی ہے اور تیرے بغیر میرا کوئی راہبر نہیں۔ اگر تیرا لطف نہ ہوتا تو میں مر کر خاک ہو چکا ہوتا۔ پھر خدا ہی جانتا ہے کہ یہ غبار کہاں پھینک دی جاتی۔ میرا جسم و جان اور دل تیری راہ میں فدا ہو کہ تجھ سا کوئی اور پیار کرنے والا میرے علم میں نہیں۔ دشمنان دین کا اس وقت دن چڑھا ہوا ہے اور ہم پر رات کا عالم ہے۔ اے میرے سورج، تو باہر نکل کہ میں بہت بے قرار ہوں۔ اے میرے پیارے، میرا ہر ذرہ تجھ پر فدا ہو۔ اے ساربان، تو میری طرف زمانے کی مہار پھیر دے، کچھ خبر لے، تیرے کوچے میں کس کا شور ہے؟ اگر تو میرا دوست بن کر نہ آیا تو یہ سر خاک میں ہوگا۔ اپنے فضل کے ہاتھوں سے اب میری مدد فرما تاکہ اسلام کی کشتی اس طوفان سے پار ہو جاوے۔ میری خامیوں اور عیوب سے اب درگزر فرما
تاکہ دین کا دشمن جس پر لعنت کی پھٹکار پڑ رہی ہے وہ خوش نہ ہو۔ اے میرے زخموں پر مرہم لگا کہ میں غم زدہ ہوں، میری فریادوں کو سن لے کہ میں کمزور اور لاغر ہو گیا ہوں۔ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کمزوری دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اے میرے بادشاہ، تو مجھے کامیاب و کامران کر دے۔ کیا تو مجھے میرے مقصد کے حصول سے پہلے خاک میں سلا دے گا؟ اے میرے حصار، مجھے تو تجھ سے ہی امید نہیں۔ یا الہی اسلام پر فضل فرما اور شکستہ کشتی پر سوار بندوں کی اب پکار سن لے۔ قوم میں اس وقت فسق و فجور اور معصیت کا زور ہے اور ہر طرف مایوسی کے بادل چھا رہے ہیں اور شدید اندھیری رات ہے۔ تیرے پانی کے بغیر ایک عالم مر گیا ہے۔ اے میرے مولا، اب دریا کی دھار اس طرف پھیر دے۔ ان مصائب کی وجہ سے اپنے تو اب ہوش قائم نہیں رہے، تو اپنے بندوں پر رحم کر تاکہ وہ نجات پا جائیں۔ ان حالات سے نپٹنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی، ہر طرف یہ آفات بری طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ اے میرے ملا، آ جا کہ کشتی ڈوبنے ہی والی ہے۔ اس قوم پر تو بہار کے دنوں میں خزاں کا وقت آ گیا ہے۔ اے خدا، تیرے بغیر سیرابی کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ تقویٰ کا باغ جل چکا ہے اور دین کا ایک مزار بن گیا ہے۔ اے پیارے، اگر کچھ ہوگا تیرے ہی ہاتھوں سے ہوگا، ورنہ فتنوں کا قدم ہر لحظہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اپنا ایک نشان دکھلا، کیونکہ دین اب بے نشان ہو گیا ہے۔ اس طرف ایک نظر فرما تاکہ کوئی تو بہار کا سما دکھائی دے۔ اے میرے قادر خدا، ان دلوں کو خود بدل دے۔ تو رب العالمین ہے اور سب کا بادشاہ ہے۔ تیرے آگے کسی کو مٹا دینا یا اسے قائم رکھنا ناممکن نہیں ہے۔ جوڑنا اور توڑنا تیرے ہی اختیار میں ہے۔ جب تیری فضل کی نگاہ ہو تو ٹوٹے ہوئے کام بن جاتے ہیں، یا پھر بنانے کے بعد ایک دم توڑ دے اور ٹکڑے کر دے، تو اس پر بھی تو قادر ہے۔ تیرے منہ کی بھوک نے میرے دل کو زیر و زبر کر دیا ہے۔ اے میری اعلیٰ جنت، اب مجھ پر پھل گرا۔ اے خدا، اے درد کو دور کرنے والے، ہم کو خود بچا۔ اے میرے زخموں کے مرہم، میرے غمگین دل پر نظر کر۔ اے میری جان، تیرے بغیر یہ زندگی کیا خاک ہے۔ ایسی زندگی سے تو یہ بہتر ہے کہ آدمی مر کر غبار ہو جائے۔ اے میرے پیارے، بتا کہ تو کس طرح خوش ہوگا۔ نیک دن وہی ہوگا جب ہم تجھ پر نثار ہو جائیں گے۔ جس طرح لوگوں سے تو دور ہے، میں بھی لوگوں سے دور ہوں۔ میرے دل کا کوئی بھی تو رازدان نہیں۔ اے خدا، مجھے اپنی خارق عادت جوش اور تپش عطا فرما کہ جس سے میں دین کے غم میں دیوانہ وار ہو جاؤں۔ میرے دل میں ملت کے لیے وہ آگ لگا دے کہ جس کے بے شمار شعلے ہر لمحہ آسمان تک پہنچیں۔ اے خدا، تیرے لیے میرا ہر ذرہ فدا ہو۔ میں اشک بار ہوں، تو مجھے دین کی تازگی اور بہار دکھلا دے۔ اے دانائے راز، تو ہماری خاکساری کو دیکھ۔ یہ کام تو تیرا کام ہے، مگر ہم اب بے قرار ہو گئے ہیں۔ ایک کرم کرتے ہوئے تو لوگوں کو قرآن کی ہدایت کی طرف پھیر دے، نیز انہیں کچھ سوچ و بچار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باغ مرجھایا ہوا تھا اور سب پھل گر گئے تھے۔ میں خدا کا فضل لایا ہوں، تو پھر سے پھل پیدا ہوئے۔ میرا عیسیٰ نے تو صرف عیسیٰ کو شفا دی تھی، میری مرہم سے ہر ملک اور شہر شفا پائے گا۔ احمد کے دین پر ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی تھیں۔ کیا تم قوموں کو اور ان کے ان حملوں کو نہیں دیکھتے؟ کون سی آنکھیں ہیں جو ان حالات کو دیکھ کر نہیں ہوتی،
کون سے دل ہیں جو اس غم میں بے قرار نہیں۔ آج قوموں کے ہاتھ سے دین تماچے کھا رہا ہے اور اسلام کو بلند مینار ایک تزلزل کی کیفیت میں ہے۔ کیا خدا کے عرش تک یہ مصیبت نہیں پہنچی؟ اور کیا دین کا یہ سورج اب غار کے نیچے چھپ جائے گا؟ اب اس خادم یعنی مسیح موعود اور شیطان میں ایک روحانی جنگ جاری ہے۔ یا رب، اس سخت میدان جنگ کی وجہ سے دل گھٹا جا رہا ہے۔ اس جنگ کی خبر ہر زمانے کے نبی نے دی تھی اور وہ سب اپنی دونوں اشکبار آنکھوں کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کرتے گئے۔ اے خدا، مجھ کو تو رحمت کے ساتھ شیطان پر فتح دے۔ وہ اپنی بے شمار فوجیں اکٹھی کر رہا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جسمانی اور روحانی اولاد کے لیے جو بہت سی دعائیں کی ہیں، ان میں سے چند اشعار کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اے قادر و توانا، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہوئے تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہمیں آفات سے بچا۔ جب سے ہم نے تجھے پہچانا ہے، ہمارا دل غیروں کی طرف سے غنی ہے۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما۔ ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ اے میرے پیارے، تو مجھ آخر کو کبھی دور نہ کرنا، کیونکہ اس دنیا کی زندگی سے تیرے حضور قربان ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی قسم، تیری خاطر غم برداشت کرنا ہر خوشی سے بہتر ہے۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما۔ ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ تو انہیں یعنی میری روحانی اور جسمانی اولاد کو خوش نصیب بنا اور انہیں دین اور دولت عطا فرما۔ ان کی خود حفاظت فرما، ان پر تیری رحمت نازل ہو۔ انہیں بھلائی اور ہدایت اور عمر اور عزت عطا فرما۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما۔ ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ اے میری پرورش کرنے والے، انہیں یعنی میری اولاد کو نیک نصیب بنا، یہ دوسروں کے مقابلے میں بلند رتبہ ہوں اور انہیں تاج اور افسری عطا فرما۔ تو ہی ہمارا رہبر ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما، اور ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ انہیں شیطان سے دور رکھنا اور اپنی پناہ میں رکھنا، اور ان کا دل نور سے اور دل خوشیوں سے بھر دے۔ میں تیرے قربان جاؤں، تو ان پر اپنی رحمت ضرور رکھنا۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما۔ ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ اے میرے باری تعالیٰ، میری ساری دعائیں قبول فرما۔ میں تیرے قربان جاؤں، تو ہماری مدد فرما۔ ہم بھاری امید لے کر تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما۔ ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ تیرا بندہ محمود میرا لخت جگر ہے، تو اس کو عمر اور دولت عطا فرما اور ہر قسم کا اندھیرا اس سے دور فرما دے۔ اس کا ہر دن بامراد ہر صبح کو نور ہو۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما۔ ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ اس کے 2 بھائی ہیں، بشیر احمد بھی تیرا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی شریف بھی تیرا ہے۔ تو انہیں بھی خوش و خرم رکھنا۔ ان سب پر اپنا سب فضل نازل فرما اور رحمتوں سے ان کو معطر فرما دے۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما۔ ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ یا رب، یہ تینوں میں تیرے بندے ہیں، انہیں ہر گندگی سے بچا اور دنیا کے ہر قسم کے پھندوں سے ان کو نجات دے۔ ان کو ہمیشہ اچھی حالت میں رکھ اور انہیں تنگی سے اور پریشانی سے بچا۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما۔ ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ اے میرے دل کے پیارے، اے ہمارے مہربان، ان کے نام سے تاروں کی طرح روشن فرما دے۔
ایسا فضل فرما کہ سب نیک گوہر بن جائیں۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما، ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ اے میری جان کے پیارے، اے دو جہانوں کے بادشاہ، ایسی مہربانی فرما کہ کوئی ان کا ثانی نہ ہو۔ ان کو ہمیشہ رہنے والی خوش نصیبی اور آسمانی فیض عطا فرما۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما، ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ میرے پیارے باری تعالیٰ، میں تجھ پر قربان جاؤں، میری ساری دعائیں قبول فرما اور انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھ۔ میری یہ عرض سن کر انہیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما، ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ اے واحد اور بے مثال خدا، اے زمانے کے خالق، میری دعائیں اور غلامانہ گزارشات قبول فرما۔ تینوں بچے تیرے حوالے کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ انہیں دین کے چاند بنا دے۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما، ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ میرا دل پریشانیوں کی وجہ سے اداس ہے، میری جان درد کی وجہ سے نکلنے کے قریب ہے۔ جو صبر کی طاقت مجھ میں تھی اب وہ نہیں رہی۔ تو سب جہانوں کا رب ہے، ہمیں ہر قسم کے غموں سے دور رکھنا۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما، ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ میری قبولیت کو بڑھا دے اور اب فضل لے کے آ، ہر دکھ درد اور رنج سے بچا۔ اے میرے رب، میرے خدا، میرے کام خود کر دے اور مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈال۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما، ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ تیرے یہ تینوں غلام دنیا کے راہبر بنے، یہ دنیا کے ہادی اور نور کے پیکر ہوں، یہ بادشاہوں کا مرجع بنے اور روشن تر سورج ہوں۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما، ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ یہ صاحب وقار ہوں اور ملک کا فخر بنے، یہ حق و صداقت پر جان نثار کرنے والے ہوں اور مولا کے دوست بن جائیں۔ انہیں ہر پہلو سے ترقیات دیتا چلا جا اور یہ ایک سے ہزار ہو جائیں۔ یہ دن ہمارے لیے بابرکت فرما، ہر عیب سے وہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے۔ اولاد کے لیے مزید دعائیں۔ یہاں بھی جسمانی اور روحانی دونوں اولاد مراد ہیں۔ اے کریم، تو ان سے ہر شر دور کر دے۔ اے رحیم، تو انہیں نیک بنا دے اور پھر انہیں لمبی عمریں عطا فرما۔ جس نے ان کو پڑھایا تو اس پر بھی اپنا کرم فرما اور اسے دین اور دنیا میں بہتر جزا دے۔ ان کو نیک اور عقلمند بنا دے اور اپنے کرم سے ان پر بدی کی راہیں مسدود کر دے۔ اے میرے خداوند، تو انہیں ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر تو نصیحت بھی کام نہیں آتی۔ اے میرے مالک، تو خود ان کی پرورش فرما کہ ہماری عمر تو کچھ دیر کی ہے اور یہ تیرے بندے ہیں۔ اے میرے ہادی، یہ سب تیرا کرم ہے، بس پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دشمنوں کو رسوا کر دیا۔ اے میرے مولا، میری ایک دعا ہے اور تیری درگاہ میں نہایت عجز و بکا سے پیش ہے۔ جو کچھ میرے اس دل میں بھرا ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ میری زبان شرم و حیا کی وجہ سے اسے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ میری اولاد جو تیری عطا ہے، میں ان میں سے ہر ایک کا نیک ہونا دیکھ لوں۔ تیری قدرت کے آگے کوئی روک نہیں ہے، اس لیے جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے وہ سب کچھ انہیں بھی عطا فرما دے۔ انہیں ہر قسم کی گندگی سے نجات دے اور دوسروں کی غلامی سے انہیں بیزاری عطا فرما۔ اے خدا، انہیں فرخندگی عطا فرما اور یہ ہمیشہ خوشحال رہیں، اور انہیں بری زندگی سے بچا کر رکھ۔ انہیں میری طرح دین کا مبلغ بنا دے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دشمنوں کو رسوا کر دیا۔ ان کی پیشانیوں سے عظمت کے آثار ظاہر ہوں اور ان کے گھروں کو دجال کے روب سے بچائے رکھ۔ ہر حال میں
انہیں ہر قسم کے غموں سے بچا اور یہ دکھوں اور صدموں سے ضائع نہ ہو جائیں۔ اے میرے یگانہ، میں دعا کرتا ہوں کہ ان پرندوں کا زمانہ نہ آئے، وہ کبھی تیرے آستانے کو نہ چھوڑیں۔ اے میرے مولا، انہیں ہر وقت بچائے رکھنا۔ اے میرے ہادی، مجھے تجھ سے یہی امید ہے، بس پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دشمنوں کو رسوا کر دیا۔ میری دعا ہے کہ یہ بے بسی کا مصیبت اور غم کا زمانہ نہ دیکھیں۔ مجھے توفیق عطا فرما کہ جب میری واپسی کا وقت آئے تو میں ان سب کا تقویٰ دیکھ لوں۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا ہے جو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے آپ نے لکھی ہے۔ میرے خدا، مجھ پر یہ تیرا عجیب احسان ہے۔ اے میرے سلطان، کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے ذرہ برابر بھی مجھ سے فرق نہیں رکھا۔ میرے جسم کا ہر ذرہ تجھ پر قربان ہو۔ الہی، سر سے پاؤں تک مجھ پر تیرے احسان ہے۔ ہمیشہ تیرا فضل بارش کی طرح مجھ پر برسا ہے۔ تو نے اس عاجزہ کو 4 لڑکے عطا فرمائے ہیں۔ یہ تیری عطا ہے اور تیرا نمایاں فضل ہے۔ اے میرے پیارے، تیرے احسانوں کو کیسے بیان کروں؟ میرے جانا، مجھ پر تیرا بے حد کرم ہے۔ تو نے مجھے تخت شاہی پر بٹھا دیا ہے اور مجھ پر تیرا احسان دین اور دنیا دونوں پہلوؤں میں ہوا ہے۔ میرے پاس وہ زبان کہاں ہے جس سے تیرا شکر ادا کر سکوں کہ میں تو کچھ چیز ہی نہیں اور تیرا رحم بے شمار ہے۔ اپنے فضل سے مجھے ہر ایک آفت سے بچا لے۔ ہم نے تیرا دامن اپنے ہاتھ میں صدق دل سے تھام رکھا ہے۔ اے پیارے، میری اولاد کو تو ایسا کر دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے تیرا روشن چہرہ دیکھ لیں۔ اب مجھے زندگی میں ان کی مصیبت نہ دکھا۔ میرے گناہ اور جو بھی تیری نافرمانی ہوئی ہو وہ تو بخش دے۔ ان پر یہ فضل کر کہ اس جہان کے کیڑے نہ بنے، ان میں سے ہر کوئی تیرا فرمانبردار کہلائے۔ میری یہ خواہش میری کسی تدبیر سے تو پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سارا سامان تیری طرف سے ہو۔ زمین و آسمان دونوں میں تیری ہی بادشاہی ہے۔ ہر ایک چیز پر ہر آن تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ میرے پیارے، جو صبر مجھ میں پہلے تھا وہ اب نہیں رہا۔ تیرا نام رحمان ہے، اس لیے تو مجھے اب دکھوں سے بچا لینا۔ اے میرے آقا، مجھے ہر وقت مصیبتوں سے بچانا۔ یہاں صرف تیرا حکم بھی چلتا ہے۔ یہ زندگی بھی تیری ہے اور زمانہ بھی تیرا ہے۔ اب دعاؤں کے متعلق اصولی تعلیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے۔ وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے، وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کشتی بن جاتی ہے، ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاق ہو جاتا ہے۔ مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں، مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں، کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔ مبارک تم جب کہ دعا کرنے والے کبھی ماندہ نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی ہے اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی ہے اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹریوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے اور تمہیں بےتاب اور دیوانہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے، کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جائے گا۔ وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم اور رحیم، حیا والا، صادق، وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بس تم بھی وفادار بن جاؤ
اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون